قیام یوم الدین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم صلوات سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک لم یزل سید بادشاہ کی یہ فرض عذاب چھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرا کریم اللہ ان پاک ہستیوں کے صدقے ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے میرے مالک پاک بی بی کے صدقے مولا حسین کی عظمت کے صدقے ان کو ان کے اہل و عیال کو صحت و سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے میرا کریم پروردگار جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے ہیں مالک آپ کا اس پرسے میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اس جاگیر کا اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث حجت خدا یوسف زہرا امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے میرے مالک ہم تیرے بندے ہیں تیرے حسین کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں سب مل کے آمین کہیے گا میرے مولا ظالمین جہان کو نیست و نابود فرمائے مظلومین جہان کی نصرت و مدد فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ فرمائے سامعین ذی وقار حمد و صلاح کے لیے جس نے زمینوں کو بنا کر آسمانوں کو اٹھا کر ستاروں کو جگمگا کر مہتاب و آفتاب کو گرما کر وجود انسان کو تراش کر محبت و مودت و ولایت کی روشنی مومن کے دلوں میں جلا کر آسن الخالقین کا تغمہ سجا کر اعلان کرتا نظر آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ عزیزان ذی وقار عشرہ محرم الحرام کی یہ دوسری نشست کل ہماری گفتگو اس مقام پر رک گئی کہ نبی نے جو دینا ہے وہ ہم نے لینا ہے اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جانا ہے ایک سمپل سا قانون ایک سمپل سا آسان سا قاعدہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ اپنے بندوں کو دے دیا اگر نجات چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ فارمولہ ذہن میں سنبھالو جن جن چیزوں کو نبی نے ہمارے سپرد کیا ہے ان کو ہم نے سنبھال لینا ہے،
اور جن جن چیزوں کو اللہ نے کہ نبی نے ہمیں رکنے کا کہا کہ ان سے خود کو بچاؤ، تو ان سے ہم نے رک جانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ اب سوال سب سے پہلا یہ اٹھتا ہے کہ نبی نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کیا چیز نبی نے دی؟ تو ہم نے کل عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے نماز ہمیں دی، اللہ کے نبی نے ہمیں زکوٰۃ بتائی، اللہ کے نبی نے ہمیں حج بتایا، روزہ بتایا، خمس بتایا، جہاد بتایا۔ لیکن یہ ساری باتیں بتانے سے پہلے میں ایک بات کہوں، اسی نبی نے سب سے پہلے جو بات منوائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں سن؟ یعنی وہ خدا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں۔ یہاں پر میں مسلمانوں سے کہوں گا، مسلمانوں خدا کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں۔ جنت کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ جہنم کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ فرشتے آتے کسی نے دیکھے؟ نہیں۔ تو تعجب کی بات نہیں ہے، جو تم نے دیکھا نہیں محمد نے بتایا تو مان لیا اندیکھا ہو کر، اور جسے مصطفیٰ دکھا کے بتا رہے ہیں اسے نہیں مانتے۔ یا علی مولا، یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی نے ہمیں یہ سب چیزیں دی۔ اسی کے ساتھ کل گفتگو کا ایک اس مقام پر رکی تھی، میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ نماز نبی نے ہمیں دی، لیکن نماز فقط نہیں دی بلکہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز ایسے نہیں لینی، نماز ایسے لینی ہے جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ میں نے کل یہ فکرہ آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، آج ایک اور فکرہ دل چاہتا ہے کہ دے کے جاؤں، جو دہلیز سیدہ سے مانگا ہے، جو شاہ نجف کی چوکھٹ سے لے کے آیا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں اسی فرمان کے اندر سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب پوچھے سیدزادہ وہ کیا نشانی ہے؟ اب سب صاحبان عقل، صاحبان معرفت، صاحبان علم تشریف فرما ہے، مجھے ایک بات بتائیں، نبی نے جو نماز پڑھی وہ کیا ہے؟ وہ نماز اصل ہے۔ وہ نماز کیا ہے؟ آج دنیا میں جتنے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں وہ نماز اس نماز کی فر ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی وہ حقیقت میں اصل نماز ہے، اور جتنے ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اس اصل کی شبیہ ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس نماز کی سب کیا ہیں؟ شبیہ ہیں۔ مجھے اس باس میں نہیں جانا کہ کوئی کہے کہ میرا طریقہ ٹھیک، میرا طریقہ ٹھیک، جس کا ہے اس کو مبارک، لیکن بات یہ ہے جو پڑھ رہا ہے مصطفیٰ کی شبیہ بنا کے پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے یہاں پر دست ادب باندھ کر ایک فکرہ کہنے دیجئے، اگر شبیہ بنانا گناہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر شبیہ بنانا گناہ ہے تو یہ گناہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ خود کر رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ گناہ سب کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ نے ہمیں وہ بتایا فارمولہ۔ پھر کل ایک اور نقطہ بیان ہوا کہ نبی نے ہماری ہدایت کا بھی اہتمام کیا۔ میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نئے چہرے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، کل مجمع موجود کم تھا، ان نئے چہروں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے میں پیچھے سے دوبارہ سہارا لیتا جا رہا ہوں۔ ایک اور فرمان رسول بیان کیا کہ ہدایت ہر بندہ چاہتا ہے، نبی نے اس کا بھی اہتمام کیا۔
وہ کیا تھا؟ کہا میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اب پھر آگے مہر لگا دی، حکم سنا دیا، اپنی حکم پر اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو روشنی اور خوشنودی کے لیے ان کو یہ بتا دیا کہ تم کامیاب ہو۔ وہ کیا ہے؟ لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جو گمراہ نہیں ہوتا وہ نجات یافتہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ نجات یافتہ ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ نے ہمیں یہ دیکھا کہ جیسے ہی نبی نے یہ اعلان کیا تو فوراً ایک علم بلند ہوا، جس علم کے سنہری حروف یہ تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم نعرہ بلند کرنے والے ہیں، کسی کے نعرے سے اختلاف نہیں کرنے والے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ ہم نعرہ خود بلند کرنے والے ہیں، کسی کے نعرے سے اختلاف نہیں۔ لیکن آؤ نا ذرا ہم بیٹھتے ہیں محبت سے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آؤ، اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی کو اہل بیت بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر قرآن کافی ہوتا پھر میرے نبی کا یہ فرمان ہوتا کہ میں ایک چیز دے کے جا رہا ہوں، وہ ہے قرآن، اس سے تمسک رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ 7 اہل بیت کہہ کر نبی بتا رہے ہیں اکیلے لے کے نہیں گھومنا، دونوں کو ساتھ لے کے گھومنا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دونوں کو ساتھ لے کے گھومنا۔ اچھا، پھر میں نے کہا قرآن میں ذکر ہے صلاۃ کا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کون سے مقام ہے جہاں پہ نماز مکروہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے نماز میں، یہ تو آپ کو نہیں ملے گا، صرف حکم ملا ہے نماز پڑھنی ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کی روزے کا حکم ملا ہے، یہ نہیں بتا کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ چیز آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گی، یہ وہ بتائیں گے جو وارث قرآن ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ انہوں نے بتانی، یا وہ بتائیں گے جو وارث قرآن ہے۔ اچھا، اکیلا قرآن نماز کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، اکیلا قرآن روزہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، اکیلا قرآن توحید منوانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دلیل دوں، مباہلہ میں نبی کیا کرنے گئے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ مباہلہ میں نبی توحید بچانے کے لیے گئے تھے۔ اب نبی نے اگر اس مباہلہ کے میدان میں فقط قرآن لے کے جاتے تو میں یہاں سید زادہ بھی کہتا قرآن کافی ہے، لیکن مجھے اس پاک منبر کی قسم، جب نبی مباہلہ کی طرف بڑھے تو ہاتھوں میں حسنین تھے، ہاتھوں میں حسنین تھے، سیدہ تھیں، اور علی ایک مشکل کشا موجود تھے۔ مجھے کہنے دیجئے، توحید اکیلا قرآن نہیں بچا سکتا، قرآن اور توحید کو بچانے کے لیے وارثان قرآن کی ضرورت ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اور فقط اتنا نہیں، یہاں ایک اور فکرہ دوں، آپ نے سنا ہے کہ مباہلہ کے اندر نبی کن کو لے کے گئے؟ مولا حسین بولتے ہیں، یہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں اس لیے زیادہ وقت نہیں اس پہ گزارنا چاہتا، ایک نقطہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولا حسن حسین کو لے کے گئے، حکم کیا تھا؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ صاحب علم تشریف فرما ہو،
یہ جو قوم کی ضمیریں ہیں نا، یہ جمع کی ضمیریں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس لشکر میں کوئی جمع نظر نہیں آئے گی. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لشکر میں کوئی جمع نہیں ہے. حسن و حسین دو ہیں، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک. اور جناب سیدہ واحد اکیلی ہیں، لیکن صیغہ جمع کا ہے. اور واحد نفس فقط علی ہے. اور اب مجھے کہنے دیجئے نفس کیا ہوتا ہے؟ تم اپنے نفوس لاؤ، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے. مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. تو پھر مجھے بتا دینا چاہیے، اس منبر سے نبی خود اعلان کر کے جا رہے ہیں تم لوگ اور ہو، علی اور ہے. توجہ ہے؟ تم اور ہو، علی اور ہے. اب یہاں پر اے عزاداران مظلوم کربلا، ایک بات ہے یہاں پہ. علماء میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے اکثر کہ جہاں ابناءنا، تھوڑا تحمل کے ساتھ سنیں گے آپ لوگ، ابناءنا کی جگہ حسن و حسین کو لے کے گئے. معترضین جو ہیں، اعتراض کرنے والے، وہ کہتے اگر نبی کا اپنا بیٹا ہوتا تو نبی ان کو لے کے جاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو علماء مکتب تشیع، مکتب امامیہ نے اس کے اوپر، اس کا حوالہ میں دے دوں نقوش عصمت کا، اس میں علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی مقامہ نے یہ درج کیا ہے کہ جب مبالہ ہوا تھا 9 ہجری کو، توجہ ہے یا نہیں، 8 ہجری کو شہزادہ ابراہیم فرزند رسول کی ولادت ہوئی ہے. 8 ہجری کو فرزند رسول جناب ابراہیم، شہزادہ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. اور ان کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 10 ہجری 16 رجب کو. کتنی؟ 10 ہجری 16 رجب کو شہادت ہو رہی ہے. مبالہ کب ہو رہا ہے؟ 9 ہجری 24 ذی الحج کو. اب مجھے بتائیں، جناب ابراہیم، شہزادہ ابراہیم صلبی بیٹا نبی کا موجود تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ موجود تھا، لیکن لے کے کیوں نہیں گئے؟ سوال اٹھتا ہے، ہر مسلمان کا حق ہے، ہر ذی شعور کا حق ہے، سوال کیا جائے یا رسول اللہ جب اپنا بیٹا صلبی بیٹا موجود تھا اس کو بھی ہمراہ لے کے جاتے. اب اس کا جواب تو نبی دے سکتے ہیں، ہم کیسے دیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن اپنے دل سے میں ایک جواب دے دوں. میرا دل کہتا ہے نبی اس لیے نہیں لے کے گئے، اگر ان کو بھی ساتھ لاتے دنیا کہتی ابراہیم اور حسن و حسین کا مقام ایک سا ہے. توجہ ہے؟ ابراہیم حیدر یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھی. ابراہیم کا مقام، حسن کا مقام اور میرے مولا حسین کا مقام ایک سا ہے. دنیا ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتی. اس لیے نبی نہ لے کے گئے ہوں کہ دنیا کو میں بتا دوں جب میرا اپنا صلبی بیٹا ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو کسی ایرے غیرے کا بیٹا کیسے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. تو عزیزان محترم، اکیلی توحید سمجھانے کے لیے فقط قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ وارثان قرآن کا ہونا ضروری ہے. اور وارث ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنی وراثت سے مکمل علم رکھتا ہو. آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، مثال اچھے سے سمجھیں گے کہ مثال کے طور پر کسی ایک کا زمینی رقبہ ہو. کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھے جس کا رقبہ پڑا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میری زمین ہے. وارث کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس موضع میں
میری زمین موجود ہے، اس لیے انہیں وارث قرآن کہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کس کس مقام پر قرآن میں خدا نے راز رکھے ہیں۔ توجہ آئیں گے نا؟ میں جوانوں کو اور آسان کر دوں کہ قرآن میں ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ سورہ الحمد سے، اس کے بعد دوسرا سورہ الف لام میں۔ جتنا بڑے سے بڑا مجتہد رہے، جتنے سے بڑے سے بڑا مفکر رہے، جتنے بڑے سے بڑا مفسر رہے، اس سے کہیں کہ آپ الف لام میم کا ترجمہ کریں، خدا کہتا کیا ہے، تو وہ فوراً کہے گا یہ راز الہی میں سے ایک راز ہے، اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ نے یہ راز قرآن میں رکھ کے ہمیں سمجھا دیا، اب تلاش کرو ان کو جن کو ان رازوں کا پتہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان کو تلاش کرو جن کو ان رازوں کا پتہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ معیار ہے قرآن کا۔ کل جیسے میں نے کہا قرآن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن منبع علم ہے، اور جو علم کا منبع ہو اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جن کو وہ علم دیا گیا ہو، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ کل پتہ نہیں میں نے اس مقام پہ کہا تھا یا کہیں اور، میں نے ایک فکرہ کہا تھا، میں نے کہا فزکس اور کیمسٹری آسان ہے، قرآن مشکل ہے۔ فزکس اور کیمسٹری شاہ جی آسان ہے، قرآن مشکل ہے۔ جوان میری طرف دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب ساڑیاں تے سپلیاں ہی سپلیاں، تو جو ہے یا نہیں، ساڑیاں تے سپلیاں ہی سپلیاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ فزکس اور کیمسٹری آسان ہو؟ ارے بابا، یہ فزکس اور کیمسٹری کا مرکز قرآن ہے، یہ یہیں سے نکلی ہیں، اور جو چیز جس میں سے نکلی ہو وہ اس چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، توجہ ہے یا نہیں، امام کی خدمت میں جابر بن حیان کیمیاء دان، کیسے کیمیاء دان بنا؟ اس نے ناطق قرآن کو صامت قرآن سے سنا ہے۔ نہیں مولا آپ کو سلام، اس نے فقط صامت قرآن نہیں پڑھا بلکہ ناطق قرآن سے سمجھا ہے، تب جا کے قرآن۔ تو اکیلا قرآن کافی نہیں ہے، اکیلا قرآن سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا جب قرآن آسان نہیں ہے تو قرآن ہدایت کیسے کرے گا؟ اعتراض شاہ جی ہو سکتا ہے نا، اللہ کی کچہری میں ہم سب جائیں گے، میں خود ہی اعتراض کر سکتا ہوں کیونکہ اس کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں۔ جب وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے تو میں اپنے خالق سے سوال نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں نا اپنے خالق سے سوال۔ اور آپ پریشان ہو کے سنیں، آپ کو وہ خود بلاتا ہے 5 مرتبہ دن میں کہ آؤ مجھ سے باتیں کرو۔ وہ خود کہتا ہے کہ آپ آؤ مجھ سے باتیں کرو، تم اپنے دل کی بتاؤ، میں تمہیں اپنے دل کی بتاتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تم اپنی سناؤ، میں اپنی سناتا ہوں۔ اب عزیزان محترم، قرآن مشکل ہے، میں اعتراض کر سکتا ہوں مالک یہ مشکل تھا، میں کیسے ہدایت پاتا؟ تو اللہ نے قرآن میں ہی اس کا جواب دیا ہے۔ کیا کہا قرآن میں؟ خدا نے کہا اے میرا حبیب، ہم نے قرآن مشکل ہے لیکن ہم نے آسان کر دیا بلسانک، تیری زبان کے ساتھ۔ قرآن مشکل تھا، آسان نبی کی زبان سے ہوا۔ اب سوال پھر آ جاتا ہے مالک جس دور میں 1447 ہجری میں موجود تھا، میں نبی کو نہیں پایا، مجھے نبی نظر نہیں آئے، تو پھر قرآن کس سے لوں؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ تو اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ،
ان کنتم لا تعلمون، پس تم سوال کرو ذکر کی آل سے اگر تم نہیں جانتے۔ اب میرا اور آپ کا حق فقط اتنا بنتا ہے، پہلے اس ذکر کو تلاش کریں پھر اس کی آل کو تلاش کریں کہ وہ ذکر کیا ہے۔ یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بڑے خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں۔ پہلے ذکر تلاش کریں پھر اس کی آل کو تلاش کریں۔ تو ذکر جب میں نے دیکھا تو مجھے قرآن میں یہ نظر آیا کہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ ہم نے نبی کو ذکر بنا کے بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ میرے مصطفیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ اب میں نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ پہنچ گیا، میں نے ہاتھ باندھے، مولا مجھے اتنا تو بتا، یہ ذکر تو آپ ہیں لیکن یہ آل کون سی ہے جو ہے یا نہیں؟ پھر نبی نے بھی، میرا نبی بھی بڑا سخی ہے، اس سخی نے پھر بتایا، اس نے کہا اچھا آل دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا تحت الکساء کے نیچے دیکھ، تجھے وہ آل نظر آئے گی۔ تو میں نے دیکھا کہیں مجھے حسن مجتبیٰ نظر آئے، کہیں مجھے علی مرتضیٰ نظر آئے، تو میں آل تک پہنچا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا پھر یہاں روک جاؤں، قرآن مشکل تھا، آسان نبی کی زبان کے ساتھ ہوا۔ پھر میں نے خود دیکھا کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو نبی کے بعد قرآن کو آسان کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا ہونا تو چاہیے جو نبی کے ظاہری حیات دنیا سے جانے کے بعد قرآن کو آسان کرے۔ مجھے کوئی نہیں ملا، مجھے فقط ایک شخص ملا جسے میں نے تاریخ میں دیکھا، پڑھا کہ جس نے اپنے 3 دن کے عمر میں نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی، اور نہیں پیچھے رہ گئے ہیں، 3 دن کی عمر میں نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ پھر اس نے پہلی خوراک جو لی تھی وہ تاریخ کہتی ہے نبی کی زبان کو چوسا تھا۔ آ جائے نا، یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے، نبی کی زبان کو چوسا تھا۔ اب مجھے پتہ چل گیا سن کر سنانے والے اور ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ سن کے سنانے والے اور ہیں اور چوس کر سنانے والے اور ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے، چوس کے سنانے والے اور ہیں۔ اچھا قرآن اکیلا توحید منوانے کے لیے کافی نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیا اکیلا قرآن نبی کی نبوت منوانے کے لیے کافی ہے؟ قرآن سناتے جب مشرکین نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ میرا حبیب تو ان سے کہہ دے کہ میرا گواہ ایک خدا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، وجہ ہے یا نہیں؟ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو ماننا پڑے گا نبی کو اپنی نبوت منوانے کے لیے قرآن 2 گواہوں کی ضرورت ہے، تو پھر کسی اور کو اپنی آپ کو منوانے کے لیے کیسے قرآن کافی ہو سکتا ہے؟ وجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزان محترم، یہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس لیے کیونکہ یہ وارثان قرآن ہے، انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ توحید کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ رسالت کیا ہے۔ کل میں نے ایک فکرہ کہا آپ یا نہیں کہا، رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک اللہ جب نبی نے منوایا تو آیت نہیں آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اپنی رسالت و نبوت بتاتے رہے لیکن یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
بارے دیگر صلوات اللہ۔ تو عزیزان محترم، اپنی نبوت کو منواتے رہے جب ابو جہل جیسے دشمن نبی کو جھٹلاتے رہے، اللہ نے نئی آیت بھیجی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ نماز بتاتے رہے، آیت نہیں آئی۔ روزہ رکھ رکھ کے بتاتے رہے، آیت نہیں آئی۔ حج کر کے بتایا، پھر بھی یہ آیت نہیں آئی۔ لیکن یہ کیسا اعلان تھا علی ابن ابی طالب کا کہ کہا کہ یہ اعلان کر، میں خدا ہو کے کہتا ہوں کہ لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ وہ جو ہے یا نہیں؟ غور کیجئے گا ذرا، میں خدا ہو کے، واللہ یعصمک من الناس، میں خدا ہو کے یہ تجھے گارنٹی دے رہا ہوں، میں میرے نبی، کہ لوگوں کے شر سے میں تجھے بچاؤں گا۔ تو یہاں پہ میں رک کر ایک طالب علم ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ فکرہ کہتا ہوں کہ ذرا غور تو کریں نا، کیا نبی کے اس اعلان کے بعد کوئی شر پھیلا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کے؟ کوئی شر پھیلا تھا کوئی؟ صرف ایک بندہ آگے سامنے آیا جسے تاریخ نے نعمان کے نام سے کہا ہے، نعمان فہری، وہ سامنے آیا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ سامنے آیا، اس نے کہا اے محمد مصطفیٰ، یہ فرمان آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے ہے؟ اگر خدا کی طرف سے ہے تو عذاب مجھ پہ آئے، عذاب مجھ پہ آئے۔ شاہ ستار والوں میں فکرہ دینے لگا ہوں، اگر آپ نے میرے مزاج کے ساتھ ساتھ سفر کرتے گئے تو اتنا لطف آئے گا اس فکرے کے اوپر۔ کیا کہا؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے عذاب مجھ پہ آئے۔ آپ سن چکے ہیں یہ کئی بار علماء سے، ذاکرین سے، کہ ایک پتھر آیا، وہ دو حصوں میں تقسیم۔ میں نے بھی یہ پڑھا، لیکن پھر اس کے علاوہ کوئی بندہ آیا نہیں، مجھے تو بخن بخن یا امیر المومنین کی صدائیں آئیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اعتراض کرنے والا شاہ جی کہہ سکتا ہے کہ یہ واللہ یعصمک من الناس، خدا جو کہتا ہے کہ میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، وہاں تو شر ہوا ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک بندہ آگے بڑھا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں بابا، اگر عذاب آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی، ہائے ہائے، اگر اس کے انکار کرنے پر فوراً کنکر نہ آتا تو بڑے بڑوں کے شجرے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رہے، سلامت رہے آپ۔ تو یہ کمال ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں یہ باتیں اس لیے سمجھ آتی ہیں کیونکہ ہم قرآن کے ساتھ بھی ہیں اور قرآن کے وارثوں کے بھی ساتھ ہیں۔ اگر ابھی بھی دنیا والوں کو سمجھ نہیں آئی نا تو میں تھوڑا حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا ہوا جاؤں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قرآن اور اہل بیت، اگر میں جملہ یہ یوں کہوں کہ ایک ملک کا علی کا چھوٹا سا غلام جسے علی خامنائی کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا غلام جسے علی خامنائی کہتے ہیں، اگر اس کی گفتار کو سن کر یہود گھبرا جاتا ہے، اب میرے سے سوال کرو سید وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ جس کے نسب سے اس کا نسب ملا ہے، اگر یہ ایسا ہے تو جو خود 12واں ہے وہ کیسا ہوگا؟ مولا آپ کو سلامت 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 مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عزیزان محترم، قبلہ چل سی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
اللہ اے مقصد حیات یہی، بسم اللہ اے مقصد حیات اچھا، یہی ٹھیک کہ ہے۔ قعود و قیام ہو جائے، بسم اللہ اے مقصد حیات یہی بسم کہ اللہ قعود و قیام ہو جائے، لب پہ ہو ذکر علی صبح سے شام، واہ واہ لب پہ ہو ذکر علی صبح صبح سے سے شام ہو جائے، یا رب میرے امام کا اب تو قیام ہو جائے اور میں ذکر علی کروں اور درود و سلام ہو جائے۔ واہ واہ مولا صاحب یا عزیزان محترم، میرے عزیزوں، یہ ہے علی والوں کا حوصلہ۔ اب ایک اور نقطے کی طرف لے جاؤں، یہ ایران کے میزائل جو ڈائریکٹ لگ رہے ہیں اسرائیل پر، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا؟ وہ ویڈیو کیا ہے کہ ایک طرف میزائل ہیں اور نیچے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میں کہوں جن میزائلوں کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے اور جب انہیں چھوڑا جائے ناد علی کہہ کر، جو ہے یا انہیں ناد علی کہہ کے چھوڑا جائے تو پھر کتنے آئرن ڈروم ہوں یا مروم ہوں وہ اپنے نشانے پہ لگتے ہیں، کیونکہ وہ لگا رہے ہیں جو کائنات کے وارث ہیں۔ یہ اس لیے ہے۔ تو بس عزیزان محترم، ضروری یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی رہو، اہل بیت کے ساتھ بھی رہو۔ مومن ایسے نہ ہو کہ تیری بیٹی کی شادی ہو، اس دن تو اپنی الماری سے قرآن اٹھا، یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے خدا نے نہیں بھیجا، تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ تو قرآن کو سمجھ، کیونکہ اس قرآن کو، اللہ کی توحید کو اور نبی کی نبوت کو بچانے پر علی کا سارا گھر لٹ گیا۔ عزاداروں، آج پرسا دیں ان کو۔ آج کربلا کے پہلے شہید کا پرسا ہے۔ شہید کربلا میں نہیں ہوئے، شہید کوفہ میں ہوئے ہیں، لیکن انہیں کربلا کا پہلا شہید اس لیے کہا ہے کیونکہ جس طرح نبی کا فرمان ہے نا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو میں کہتا ہوں غموں کے شہر کا نام حسین ہے اور اس کے دروازے کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادار۔ یہ مسلم کون ہے؟ علی کا داماد مسلم۔ حسین نے قریب بلایا، بلا کے کہا مسلم کوفہ سے بڑے خط آ رہے ہیں۔ حسین عزاداروں بلا کے کہا کوفہ سے بڑے خط آ رہے ہیں، مسلم میں آپ کو سفیر بنا کے کوفہ بھیج رہا ہوں۔ عزاداروں مسلم کوفہ کی طرف روانہ ہوئے نا، مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 2 شہزادے اپنے ساتھ لیے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، بابا کے ساتھ چلے۔ لیکن عزاداروں میں ایک فکرہ کہتا ہوں، جن کی چھوٹی اولادیں ہیں، اگر جوان پردیس میں ہونا تو ماں کو سکون نہیں آتا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے پردیس جا رہے ہو وہ ماں پر کیا گزری ہوگی۔ بس عزاداروں مسلم آئے، کوفہ آئے، تاریخ کہتی ہے 80,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم کے ہاتھ پر۔ لیکن جیسے ہی زیاد ملعون کا خطرہ دیکھا نا عزاداروں، مسجد تھی اور اکیلا مسلم تھا۔ اجرکم اللہ، اکیلا تنہا مسلم۔ میں کہتا ہوں اکثر، شہر وہ تھا جس پہ چچا نے حکومت کی تھی، آج اکیلا و تنہا گھوم رہا ہے۔ عزادار دعا مانگا کر کوئی پردیس میں مارا نہ جائے۔
عزادارو دعا مانگا کرو ایسا غریب کوئی نہ ہو جو خود تنہا گھوم رہا ہو، اس کے بچے دوسری گلیوں میں گھوم رہے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ بس علی کا یہ شعر، حسین کا سفیر اکیلا تنہا چلتا چلتا ایک خاتون کے دروازے پہ پہنچتا ہے۔ خاتون اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی غرض سے دروازہ کھولتی ہے۔ راوی کہتا ہے اس کی نظر مسافر پر پڑتی ہے، کہتی ہے مسافر تو کون ہے، تجھے نہیں پتا حالات کیسے ہو گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے تھکے ہوئے لہجے سے کہا بی بی ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کائنات کے وارث اجڑ رہے ہیں عزاداروں کا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ عزاداروں بڑھیا گئی، پانی لے آئی، پانی پلایا، دوبارہ جام رکھنے کے لیے گئی، پھر دروازے پہ جب آئی نا تو مسلم کو پھر دیکھا، کہا جوان میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ گھر واپس لوٹ جا، حالات بڑے خراب ہیں، تو نے نہیں دیکھا ظالم حکمران ہے؟ مسلم نے کہا بی بی جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادار، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ عزاداروں باتیں ہوئی، بی بی نے ایک کہا، اس اور خاتون نے، توا نے کہا مجھے اگر بھولوں نہ کہیں تم حسین کے سفیر مسلم تو نہیں؟ اتنا رویا حسین کا سفیر، رو رو کے کہتا ہے ہاں بی بی صحیح پہچانا، میں ہی وہ مسلم ہوں۔ اس نے کہا یہ رونے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تو سنا ہے ہاشمی بڑے بہادر ہیں۔ کہا بی بی روتا اس لیے ہوں، ان ہاتھوں سے اپنے بادشاہ کو لکھا ہے کہ بہنوں کے ساتھ کوفے میں آ جاؤ۔ کوفے کے حالات بدل گئے عزاداروں، بس کیا ہوا، رہائش ہوئی۔ بلال بیٹا تھا اس خاتون کا، اس نے جا کے بتایا کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کسی نے لکھا 380، کسی نے لکھا 500 گھوڑا سوار مسلم کو پکڑنے کے لیے اس خاتون کے گھر کے قریب آیا۔ گھوڑوں کی ٹامپوں کی آوازیں مسلم کے کانوں میں پڑی۔ مسلم نے اپنی تلوار نکال کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دروازے کی طرف علی کا شیر حسین کا سفیر چلانا، عورت ہاتھ باندھ کے کہتی ہے میرے مولا کے سفیر باہر نہ جائیے۔ کہا مسلم نے اے خاتون یہ بڑے کمینے مسلمان ہیں، اگر میں نہ گیا یہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ میں رو کے کہتا ہوں میرا مولا مسلم، ہائیو ہاشمی غیرت، کیا کہنے کسی مستور کے گھر میں نامحرم کا آنا پسند نہیں ہے۔ ہائے میرے مولا سید سجاد، ابھی ظالم نے باپ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے تھے کہ ایک آواز آئی زینب کا خیمہ لوٹو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادات، اجرکم اللہ۔ نکلا مسلم، سفیر حسین نکلا، ایسے جنگ لڑی کہ دنیا کو پتا چلا کہ یہ علی کا خون ہے۔ لوگ کہتے جعفر تیار آ گیا، آواز دے کہ میرا دل کہتا ہے مسلم نے کہا ہوگا غازی آ دیکھ تیرا بھائی کیسے لڑتا ہے، علی اکبر آ دیکھ تیرا چچا کیسے لڑتا ہے۔ عزاداروں اچھی جنگ کر رہے تھے، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، دارالامارہ میں لایا گیا۔ کمینے نے کہا مجھے سلام کر، مسلم نے بڑے شجاعت انداز سے کہا میرا امیر حسین ہے۔ ادھر سے کربلا، ادھر سے حسین کی آواز آئی مسلم آج دشمن کے دربار میں تو مجھ غریب کو امیر کہتا ہے، تا قیامت دنیا حسین کو غریب کہے گی اور تجھے امیر کہے گی۔ اجرکم اللہ، بس آخری فکرہ عزادارو حالت کیا ہے تیرے مولا حسین کی؟ کبھی زمین سے اٹھتے ہیں، کبھی زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے معمل سے زینب کی نگاہ حسین پہ پڑی، آواز دے کے کہتی عباس میرے قریب آ۔ عباس قریب آئے، کہا آقا زادی کیا بات ہے؟ کہا دیکھو نا حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا
رہا ہے۔ قریب آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا غازی برداشت کر لے گا؟ کہا مولا میں برداشت کر لوں گا، بتائیے کیا بات ہے؟ آواز آئی حسین کی، غازی میرے ہاتھوں میں دیکھ۔ غازی نے کیا دیکھا؟ ایک مظلوم کو چھت سے زمین پہ گرایا جا رہا ہے۔ غازی نے کہا مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی غازی غور سے دیکھ۔ کہا یہ تو میرا مسلم ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دو، مجھے امامت کے اذن سے کوفہ بھیجو۔ عزادارو ابھی جملے یہ ختم نہیں ہوئے، حسین کی آواز بلند ہوئی، کہا غازی ذرا نیچے دے۔ کہا ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے جو اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھی ہے، رو کے کہتی ہے یہ میری ماں زہرا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلمون۔ محمد وعجل فرج محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد۔ میں تیاری دے گی پرسوں۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نہیں کھڑتا پیا۔ کی میں کھڑی دے یار میں کچھ سمجھ نہیں آنی کری، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ چلتا پہ نہیں آواز ٹھیک ہے۔ دعا ظہور امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنتا تسکنہ ارزقات ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، یا قائم آل محمد الاجل الاجل الاجل، یا بقیت اللہ ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ یا مولتی یا سیدہ سلام اللہ علیہ ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ سارے سامان مل کے پاک مخدومہ دی عزت و عظمت اکھاں بند کر کے صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، تھوڑے نہیں ڈھیر بیٹھے ہو، کوشش کرو ایسی صلوات پڑھو جو صلوات والے راضی ہو جائیں۔ بادشاہ فرمینے جڑا بندہ ساڑھے تے صلوات پڑھے 14 آدھنوں دے رزق اچ کڑا کمی نہ ہو سی، اپنے رزق واسطے اچھی صلوات پڑھو۔ صلوات ایک وحید عبادت ہے جیسے چلا شریک بھی شریک ہونے مل کے ملت ابھی صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم نعرہ تکبیر۔ جنگ مچ گئی، ہوا آسا کو چنگی نہ لگ سی بارا چلو۔ ہوا جڑا جو ساری وہ چل رہی پکھیاں بھی ہوائیں۔ بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو، صلوات جھکیے توڑتی صدا بلند کرو، ایسی صلوات پڑھو جی میں 5 12 14 لائے کے صلوات ہیں۔
نعرہ تکبیر سارے بولو میں اس مالک خالق دا نا چاہندہ جڑا اپنے بندہ کو رزق دین دے تے وقت کڑا حساب نہیں کریں دا سارے بولو نعرہ تکبیر نہیں تھوڑی صدا بلند کرو سارے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ رسالت سونا نہ ہے سونا کر کے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ صدا بلند کرو توڑ دے نعرہ حیدری جدے اندر علی بولے حیدری یا علی تو ہی تو میرا امام حسینیت ضرورت نعرہ دی حسینیت سارے جواب دو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد محمد و آل محمد دے قول دشمنت لعنات بے شمار پاک سیدہ دے قاتلان تے لعنات جڑا بندہ شک کریں دے ہوندہ تے لعنات اچھی صلوات پڑھو اجازت بابا سے نوکری پیش کری دعا ہے مالک توڑا ٹورایا قبول فرماوے سادات تا خرچ اخراجات محنت 14 اپنے پاک دربار قبول فرماوے جتنے میرے شیعہ سنی بھائی بزرگ نوجوان جتنا سفر پند کر ذکر ٹورایا قدم قدم عبادت شمار ہو امام حسین علیہ السلام ہمیشہ تنوں آباد رکھی دعا ہے میرا مولا او تائیں کسے علی علیہ نو موت نہ دے وے جب تک 14 دا زوار نہ ہو دعا میں توارے واسطے کھڑا کرے نا اللہ ہمیں اس سال تساں کربلا دے شام دا زوار بنو نصیب ہوئے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ چلو مجلس دعا تو شروع کر دینے نصیب ہوئے